ہم قربانی کا بکرا لے آئے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. 18,000 روپے کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے اپنی زندگی بچانے کے لیے, ورنہ آپ قربان ہو جائیں گے. بالکل. 2 بچے میرے انتقال کر گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس کرایہ نہیں تھا آنے جانے. اللہ اکبر. ان کا کرایہ ڈال دیا جائے گا. سر پولیو ختم نہیں ہو گیا؟ ہاں بالکل ہو گیا نا, بہت حد تک. لیکن آج بھی کے پی اور افغانستان میں موجود ہے. کیوں؟ کہ وہاں انہوں نے کرنے نہیں دیا اس کے اوپر کام. ایبسلیوٹلی. بچے اور بچی کی زندگی تباہ کر لینی ہے خاندان کے ڈر سے, تو بعد میں پھر وہ ظاہر مشکل ہوتی ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشن اتنے بڑے لیول پہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے تو ادھر کیوں نہیں؟ بس مجھے لگتا ہے لاشوں کو آواز نہیں جاتی. علیم ڈار فاؤنڈیشن پاکستان کے اندر پہلا تھیلیسیمیا ہاسپٹل بنانے جا رہی ہے اگلے 3 سالوں کے اندر, ماشاءاللہ, سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر. بالکل. کینیڈا, نیوزی لینڈ, یو کے اندر جتنے بھی اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہے پورا کا پورا کامیابی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح. اگلے 3 سالوں میں علیم ڈار فاؤنڈیشن پہلا تھیلیسیمیا ہاسپٹل سینٹرل پارک میں بنائے گی اور ان بچوں کو ہم نارمل زندگی میں لے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کافی بڑا بن رہا ہے سینٹر بھی ہے. جی سر. اور جتنے بھی بچے جو ہیں ان کی پیدائش میں اس حد تک کمی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے کہ ایک دن آپ کہیں گے یا پوری دنیا میں کہا جائے گا کہ پاکستان تھیلیسیمیا فری کنٹری ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بتا دیجئے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ جو سننے والے کسی تک یہ بات پہنچے تو اوائڈ کیا جا سکے. سر جی یہ تو شروع سے ہی ایک بات جو طے ہوتی چلی آ رہی ہے کزن میرج. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کزن میرج نہیں ہونی چاہیے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ٹیسٹ کروا لیں گے زندگی میں جی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو پتہ تو چلے, کمپیٹیبلٹی پتہ چل جائے گی. یس. اس میں سب سے زیادہ پرابلم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ بھئی قربانی کا بکرا اس وقت کم سے کم چلو ہم لگا لیں تو 80,000 روپے کا تو ہے. ہاں بالکل. ہم قربانی کا بکرا لے آئے ہیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے. 18,000 روپے کا ٹیسٹ نہیں کروا رہے اپنی زندگی بچانے کے لیے, ورنہ آپ قربان ہو جائیں گے. بالکل. 18,000 آپ نہیں, نسلیں قربان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آنے والے بچے بھی. سر جی باپ جو ہوتا ہے نا, باپ وہ گھر میں پنکھے کی طرح ہوتا ہے. بالکل. جب تک وہ چلتا رہے گا نا احساس نہیں ہوتا, بند ہو جائے تو اتنا پسینہ آتا ہے کہ چیخیں نکل جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ باپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 18,000 میں نے اپنے ٹیسٹ پہ لگانے ہیں, میں اپنے بچوں پہ لگاؤں گا, تو اپنی زندگی ہار جاتا ہے. ہر انسان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ آپ فٹ ہیں تو پورا گھر والا بالکل ایسی ہے سسٹم سیف ہے. بالکل. ہم ایک لیب لے کر آ رہے ہیں سر علیم ڈار فاؤنڈیشن کے تحت اس ہاسپٹل کے اندر, جہاں ہم وہ جو 18,000 والا ٹیسٹ ہے نا جی وہ 1,000 روپے میں کر دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی بھی بندہ وہاں پہ آئے 1,000 روپے جمع کرائے اور ٹیسٹ کرا لے. کیا بات ہے. اب یہاں پہ بھی اگر کوئی نہ کرائے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے سر. اور پھر یہ بھی نہیں کہ بھئی وہاں کوئی گھنٹے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا, 24 گھنٹوں میں جب بھی آئے وہ ریڈی, مشین والا ریڈی ہے اپنی 6 گھنٹے کی شفٹ کے ساتھ کہ اس کا ٹیسٹ کر دے گا. بالکل صحیح بالکل صحیح. یہ تو کم از کم ہر ایک بندے کو کرانا چاہیے کہ ایک بچہ کسی کے گھر کے اندر ایک بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے نا جی تو صرف بچہ نہیں سفر کرتا, پورا خاندان سفر کرتا ہے. بالکل صحیح. کون آپ کو ہر مہینے خون دے گا, کون آپ کو ہر مہینے کرایہ دے گا. علیم ڈار فاؤنڈیشن واحد فاؤنڈیشن ہے پوری دنیا کے اندر, آپ کا بچہ وہاں رجسٹرڈ ہے, 5 دن پہلے بلنک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. 5 دن پہلے اس کو کال کر دی جائے گی کہ آپ کے بچوں کو 5 دن کے بعد بلڈ لگنا ہے. ویری گڈ. اور ان کے ماں باپ کے پاس جو موبائل ہے وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, اس میں ہم نے رینٹ ڈال دیا آنے جانے کا. کیا بات نہیں ہوا ایسا. 2 بچے میرے انتقال کر گئے صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس کرایہ نہیں تھا آنے جانے. اللہ اکبر. ان کا کرایہ ڈال دیا جائے گا, دوپہر کا کھانا ہمارے پاس ان کے لیے موجود ہے. ویری نائس. ان کے ساتھ جو مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس بہترین خوبصورت جگہ پر موجود ہے, وہ بیٹھے ریلیکس کرے, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے. علی میر صاحب کو آپ جانتے ہوں گے. علی میر صاحب, حسن مراد صاحب, علیم ڈار صاحب, ہم جتنے فنکار ہیں
وہ وہاں پر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ان کا وقت گزارتے ہیں. ٹیلی ویژن بھی لگا ہوا ہے, لیپ ٹاپ بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ فزیکلی گیمیں جو ہیں وہ زیادہ ہوں. صحیح, بالکل صحیح. تو ہمارے پاس بہت ساری گیمیں آ کر کھیلیں. علیم ڈار فاؤنڈیشن کے ساتھ جو بندہ اس وقت دنیا میں میری یہ بات سن رہا ہے, اس ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ جڑ جائے گا, اللہ کریم اس کی اولادوں کو, قیامت تک آنے والی اولادوں کو انشاءاللہ محفوظ کر لے گا. انشاءاللہ. علیم ڈار صاحب 24 گھنٹے صرف یہی بات کرتے ہیں کہ بھئی اس ہاسپٹل کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے بنا لیا جائے. صحیح. تاکہ ان بچوں کی زندگی, جب تک ہماری زندگی ہے, ان بچوں کی زندگی ہے, ہم ان کو سروس دیتے رہیں گے. بالکل صحیح. لیکن کب تک؟ ہاں بالکل. یہ اور یہ زیادہ ہونا چاہیے. سر پولیو ختم نہیں ہو گیا؟ ہاں بالکل ہو گیا نا, بہت حد تک. لیکن آج بھی کے پی اور افغانستان میں موجود ہے. کیوں؟ کہ وہاں انہوں نے کرنے نہیں دیا اس کے اوپر کام. ایبسلیوٹلی. اب بھائی جان ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاتا ہوں کہ چلو مسٹیک ہو گئی, شادی ہو گئی, پریگننسی ہو گئی, میری بیٹی جو ہے اس کو آپ ہمارے پاس لے آئیں, ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے. اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے اندر ہی, پیٹ کے اندر, پتہ چل جائے گا یہ ٹیسٹ سے. یس, ہم ادھر ہی اسے سیو کر لیں گے. بالکل صحیح. پیدائش سے پہلے سیو کر لیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. زبردست. لیکن ہمارے ساتھ جڑیں تو صحیح. ہاں دیکھیں, آپ جتنی بھی محنت کرتے رہے, اینڈ آف دا ڈے اس کے جو اصل جو اس کی آپ کو سپورٹ ملنی ہے وہ لوگوں کی طرف سے ملنی ہے کہ وہ رجسٹرڈ تو کریں نا. بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے نہیں کرتے, جس طرح آپ نے خود کہا. بالکل صحیح. کہ یار پتہ نہ چل جائے, خاندان میں کیا کریں گے, بچے اور بچی کی زندگی تباہ کر لینی ہے خاندان کے ڈر سے, تو بعد میں پھر وہ ظاہر مشکل ہوتی. اچھا اور بھائی آج میں بلا خوف کیمرے کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں جی, حکومت اس سلسلے میں 1 روپیہ یا 1 منٹ یا ایک لمحہ بھی خرچ نہیں کرتی. سر کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ ابھی تو میڈیکل پہ بڑا کام ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو. کیا آواز نہیں آپ کی پہنچی وہاں تک, یہ کیا وجہ ہے سر جی؟ یا ان کا فوکس ہی نہیں ہے اس طرح؟ سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مردوں کو آواز نہیں جاتی. باقی جگہوں پہ تو سر جا رہی ہے نا. دیکھیں روڈ بن رہے ہیں, کچھ ہاسپٹل بھی بنے ہیں, میڈیکل کی باقی فیسلٹیز پہ کام ہو رہا ہے. وائی ناٹ آن تھیلیسیمیا؟ اور خاص طور پہ اس کنڈیشن میں جب ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن اتنے بڑے لیول پہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے, تو ادھر کیوں نہیں؟ بس مجھے لگتا ہے لاشوں کو آواز نہیں جاتی. ہو سکتا ہے میں غلط, میرا خیال ہے کبھی لاش کو ذرا اگر جھنجھوڑ دیا جائے تو شاید کبھی ہو سکتا ہے. خدا کرے. اللہ کرے جی, اللہ کرے. اچھا اس وقت افتخار میں اس میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے؟ سب سے پہلے جو پرابلم آتی ہے سر, ان بچوں کو جب 3 مرتبہ بلڈ لگ جاتا ہے تو ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. جب آئرن کی زیادتی ہو جائے کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی حصہ جس پہ خاص طور پہ تلی ہوتی ہے, اس کے پھٹنے کا خوف بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تلی پھٹ جائے گی تو زہر پھیلے گی, بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. سب سے مہنگی جو میڈیسن ہے وہ ہے آئرن کو لیول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. نیوزی لینڈ سے منگانی پڑتی ہے, باقی دنیا سے بھی منگانی پڑتی ہے. جب 21 سال پہلے میں یہاں آیا تھا اس فیلڈ میں تو 54,000 روپے کی ایک بچے کے لیے آتی تھی, 54,000 کی ون ٹائم ڈوز. ٹھیک ہے. آپ سمجھ لیں 2.5 مہینے کے بعد دینی ہے. اب تقریباً وہ 27,000 تک آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس بچے کو نہیں دے رہے تو ہم اس کے بچے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. صحیح. ایک تو اس میڈیسن کے لیے بہت سارے لوگوں کو جڑنا ہوگا ہمارے ساتھ. دوسرا اس ہاسپٹل کی تعمیر جتنی جلدی ممکن ہو سکے. پوری دنیا سے مشینری آنی ہے. صحیح. زیادہ نیوزی لینڈ سے آتی ہے. ہم اس ہاسپٹل کو جتنی جلدی تعمیر کر لیں گے ہم اس بچوں کو سیو کر لیں گے. حکومت جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس قانون کے اوپر امپلیمنٹ کرائے کہ شادی سے پہلے دونوں کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگے. صحیح. اور اس پورے سلسلے کے اندر جتنی بھی پاکستان کے اندر تاجر یونینز ہیں, یہ جیسے LCCI ہے, لاہور چیمبر آف کامرس, گجرانوالا چیمبر آف کامرس, سیالکوٹ چیمبر آف کامرس, فیصل آباد ہے, یہ سارے ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اچھا یہ جڑے ہوئے ساتھ سر جی, ان کو رات کو 2 بجے فون کرو نا تو یہ فوراً ہمارا فون سنتے ہیں اور پوچھتے ہیں واٹ ہیپن. ان کو کہو بھائی جان 10 کروڑ روپے چاہیے صبح 9 بجے سے پہلے, تو 8 بجے ان کا بندہ ہمارے دروازے پہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے.
نہیں دیکھیں جی بڑی نیک کاز ہے. آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو ہم پولیو کے بارے میں بھی اسی طرح سنتے تھے, تو الحمدللہ وہ بھی ختم ہوا نا, تو یہ بھی ختم ہونا ضروری ہے. دیکھیں ایک جان کی جو قیمت ہے نا وہ اسی کو پتہ ہے جس کی جاتی ہے بیچارے کے فیملی کی, اور امتحان کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب دیکھیں دنیا کے اندر یہ چیزیں میرا نہیں خیال اس وقت ڈسکشن میں ہے, ہم ابھی بھی چھوٹی چھوٹی ڈسکشن میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جی آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مزید اس کے اندر جو ہے نا آپ کے ساتھ. ظاہر ہے ایک تو مال چاہیے, مال کی تو ضرورت ہے ہی ہے, فزیکلی بھی سپورٹ آپ لوگوں کو چاہیے, اس میں بھی لوگ آپ کے ساتھ جڑے تاکہ نہ صرف یہ پنجاب میں بلکہ اور بھی صوبوں میں پھیلے انشاءاللہ. اور جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں نا جی, یہ زیادہ کرتے ہیں یونیورسٹی کے بچے جی اور فیکٹریوں کے لوگ. ان کو یہ بتانا سب سے ضروری ہے بھائی جان کہ بلڈ جو دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں یہ, اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ان کو جتنا نکلے گا اتنا زیادہ بنے گا اور فریش ہو جائے گا اتنا. ٹھیک ہے سر. ہمارے یہاں فاسٹ فوڈ کا رواج اتنا ہو گیا, میرے جنگ بچے تو چھوڑتے ہی نہیں. اس میں جو چیز ہے وہ سب سے بری چیز ہے. بالکل. آپ کی نالیوں کے اندر وہ جہاں چپک جائے کیا کرے گی؟ برین ہیمریج کرے گی, فالج کرے گی نا سر. بلڈ پریشر فاسٹ ہو جائے گا, آپ کا دل اس سے بچ نہیں سکتا. ناؤ یعنی ہم ایسے ہی اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے بلڈ کی سپیڈ چل رہی ہے 80 مائل پر آور. ٹھیک ہے. آپ جیسے بلڈ ڈونیٹ کریں گے, آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کی سپیڈ ہو جائے گی 120 مائل پر آور. ویری گڈ. وہ جو پریشر بنے گا نالیوں کے اندر, وہ ساری کی ساری کلاؤڈز, بیماریاں, چیزیں جو بھی جمی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نکل جائے گا پریشر سے, ایگزٹ ہو جائیں گی, تو وہ بالکل فریش ہو جائے. بالکل ایسے ہی. میں تو کہہ رہا ہوں بلکہ چیک بھی کروا لے, آج کل خون ہی لے رہے ہیں یا اس میں بھی کچھ آئل ہی نکل رہا ہے. نہیں وہ تو ہماری لیب, کیونکہ جتنا فاسٹ فوڈ کھا رہی ہے عوام ہماری, خاص طور پہ لاہور میں, پتہ چلے آئل ہی نکلنا شروع ہو جائے. ہمارے پاس لیب بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, فوراً ہر چیز بتاتے ہیں.